بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک آزمائش ہے۔ انسان چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنا ہی آگے بڑھ جائے لیکن قدرت کے سامنے آج بھی کمزور اور عاجز ہے۔ گزشتہ دنوں میں موسلا دھار بارشوں اور دریائے ستلج کے طوفانی پانی نے ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرایا۔ کھڑی فصلیں لمحوں میں بہہ گئیں، بستیاں ڈوب گئیں، مکانات زمین بوس ہو گئے، کسان کی محنت کی کمائی مٹی کا ڈھیر بن گئی، بچے، عورتیں اور بزرگ سب مشکلات میں گھر گئے۔ یہ مناظر دل کو لرزا دیتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور انہی آزمائشوں میں ہمیں صبر، شکر اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی تعلیم ملتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے حاکمین، ہمارے افسران کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے افسران صرف دفاتر تک محدود نہیں رہے بلکہ عوام کے درمیان موجود رہے ہیں۔ کمشنر بہاولپور محترمہ مسرت جبین صاحبہ اور ان کی ٹیم، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز سب پانی میں اتر کر، کشتیوں پر سفر کر کے اور پیدل چل کر متاثرین تک پہنچے۔ یہ مناظر ہمارے لیے باعث حوصلہ ہیں کہ حکومت عوام کو تنہا نہیں چھوڑ رہی بلکہ ہر وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت مختلف ادارے، مختلف محکمے اپنی اپنی جگہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ محکمہ ریونیو متاثرین کے اندراج اور امداد میں مصروف ہے۔ محکمہ زراعت کسانوں کو دوبارہ کاشتکاری کے لیے رہنمائی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سائلج وغیرہ فراہم کر رہا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک جانوروں کے لیے ونڈا اور علاج فراہم کر رہا ہے۔ محکمہ صحت مریضوں کے علاج کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ محکمہ تعلیم سکولوں کو وقتی طور پر پناہ گاہوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ پولیس، ایلیٹ فورس، پیرا فورس اور حساس ادارے انہیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں ہر وقت متاثرین کی خدمت میں مصروف عمل نظر آتی ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات تک نہ صرف پہنچا رہی ہیں بلکہ مشکلات میں گھرے لوگوں کو وہاں سے نکال بھی رہی ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکل وقت میں ادارے اور عوام ایک جسم کی طرح حرکت میں آتے ہیں۔ میرے دوستو، حکومت نے متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔ وہاں 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، ادویات موجود ہیں، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے رہائش موجود ہے، جانوروں کے لیے علیحدہ انتظام ہے، چارہ، ونڈا اور دوائی بھی دی جا رہی ہے۔ یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ حکومت صرف ریسکیو تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کا خیال رکھ رہی ہے۔ ساتھ ہی عوام بھی پیچھے نہیں رہے۔ بازار، غلہ منڈیاں، مخیر حضرات اور سول سوسائٹیاں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھانا، کپڑے اور پناہ فراہم کر رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے اجنبی متاثرین کے لیے بھی کھول دیے ہیں۔ یہ مناظر ہمارے معاشرے میں بھائی چارے اور اتحاد کی سب سے روشن مثال ہیں۔ ایسے وقت میں انسانیت، ایثار اور قربانی کے جذبے عملی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ سیلاب ہمیں ایک سبق بھی دیتا ہے۔ ہمیں قدرتی ماحول اور دریا کے نظام کا احترام کرنا ہوگا۔ دریا کے راستے میں تعمیرات سے گریز کرنا ہوگا۔ پانی کے قدرتی بہاؤ کو روکنے سے بچنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں بڑے بڑے نقصانات کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہم ماحول کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزاریں گے تو نقصان کم ہوگا اور زندگی آسان ہوگی۔ دوستو، یہ آفت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دولت، مکان اور زمین لمحوں میں فنا ہو سکتے ہیں، پھر باقی کیا رہتا ہے؟ انسانیت، بھائی چارہ اور وہ نیک اعمال جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یہی وہ سرمایہ ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے روشنی کا باعث بنے گا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بھون اور AC منچن آباد عتیق اللہ خان ہر دم
متاثرین کی بحالی کے لیے مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس آفت کو ہماری بخشش اور بیداری کا ذریعہ بنا دے، ہمارے بے گھر خاندانوں کو سکون دے، کسانوں کو دوبارہ کھیتی کا موقع عطا کرے، بچوں کو صحت اور کسانوں کو رزق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اداروں اور عوام کی قربانیوں کو قبول فرما اور اس قوم کو ایک جسم کی مانند متحد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔